جج اس پہ تھوڑی سی ذرا تفصیل فرمائیے گا کہ وہ میں اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھاتا جا رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں کیونکہ لنگر ہے، اور لنگر کھاتے ہوئے بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی حالت عبادت میں ہیں، اس سے کم نہیں ہیں، کیونکہ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ قسمت کے ساتھ ہے۔ ہم اپنے طور پہ امام حسین کے لنگر پر نہیں آ سکتے تھے انلیس کہ یہاں پہ ایک قول ہوتی اور ہمارا نام بھی اس لسٹ میں آتا اور ہم آتے۔ لوگوں کا اپنا ایسا وہم اور خیال ہے، ہو سکتا ہے اللہ ان کا معاملہ اپنے یہاں بہتر جانتا ہے کہ معاملہ پاسپورٹ یا ویزوں کے ساتھ ہے۔ یہ پاسپورٹ یا ویزوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ معاملہ بلاوے کے ساتھ ہے۔ جس کا بلاوا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو سب سے زیادہ توقیر ملتی ہے میرے خیال میں وہی سادگی ہے۔ سادگی کا یہ میں مطلب ہرگز نہیں سمجھتا کہ وہ سادگی وہ ہوگی جو کہ امام علی کرم اللہ کا دسترخوان تھا اپنی بیٹی کے ہاں۔ یہ سادگی کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہر کسی کو ایکوالٹی اور ہر کسی کے ساتھ وہ توقیر استعمال ہوگی، وہ عزت دی جائے گی اس کو کھانا کھلانے میں، جو کہ بادشاہ سے لے کے فقیر تک سب کے اندر کامن اور سروس دینے کا جو انتظام ہے وہ یہ کہ جو کھانا ہے وہ باقاعدہ ٹرالیز کے اندر رکھ کے آپ کے ٹیبل تک لایا جاتا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے۔ یہاں پہ کلچر ہے کہ چاول جو ہیں ان کے ساتھ دہی کا استعمال اور پھر روٹی کا استعمال۔ یہاں پہ روٹی کا استعمال جو ہے یہ بہت زیادہ ہے اور بہت کامن ہے، اس لیے کوئی بھی آپ کو کھانا، چاہے وہ ناشتہ ہو، چاہے کھانا ہو دوپہر کا یا رات کا، چاہے وہ سالن کے ساتھ روٹی جاتی ہو یا نہ جاتی ہو، لیکن ٹیسٹ کے لیے کیونکہ یہاں پہ کلچر ایسے ہے روٹی جو ہے وہ ساتھ ضرور رکھی جاتی ہے۔ حضور جو آخری شب ہے امام علی کرم اللہ کی شہادت کی، اس دسترخوان پہ کیا کیا تھا؟ اچھا بلال بھائی، میں ایک چھوٹی سی بات اس میں اضافہ کر کے پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ یہاں پر یہ بھی انتظام ہے کہ اگر آپ نے کھانا لیا ہے اور آدھا کھا لیا اچھا آدھا بچ گیا، اچھا، تو جیسے کسی بھی ریسٹورنٹ میں آپ کو آپشن دیا جاتا ہے، کیا آپ جائیں کر لیں؟ آپ جائیں ان کو کہیں کہ مجھے بچا ہوا کھانا ساتھ لے جانا ہے۔ واہ، اور لوگ لے کے جاتے ہیں تمام لوگ، بلکہ وہ جو کچرا کیا کہنا چاہیے ذرے گرے ہوتے ہیں روٹی کے، لوگ ان کو بھی اکٹھا کرتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں تبرک کے طور پہ، جن کو ہم ٹکڑے کہتے ہیں، ٹکڑے روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے۔ تو آپ جو ہے نا یہاں سے باقی کھانا بھی لے جا سکتے ہیں اپنے رکھ کے، جیسے ریسٹورنٹ میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں ڈسپوزیبل جو ہے نا وہ دے دیتا ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے میں یہ بات عرض کروں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آئمہ علیہ السلام لباد بشریت میں انوار مقدسہ آئے ہیں تاکہ جو ہائیسٹ کوالٹی اور ہائی اینڈ ایک ہیومن بینگ کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہوتی ہے نا اس کو عملی طور پر پیش کر سکے، یعنی میکسیمم کیپیسٹی کیا ہو سکتی ہے وہ ایک جو ہے نا بشری لبادے کے اندر۔ اور مولا کائنات کا نہج البلاغہ کے اندر کلمات قصار میں ارشاد بھی ہے کہ میں تمہارا امام ہوں، تو ظاہر ہے میں تو جو کی روٹی پر گزارا کرتا ہوں، لیکن تم سے میں یہ نہیں چاہتے تم ورع اور اجتہاد اس سے جو ہے نا وہ اپنے ایمان کو قائم رکھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں ان کے قریب قریب جائیں، ویلا یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی طرح کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بی بی ام کلثوم کے گھر میں شب ضربت جو گزارنا ہے، تو وہاں پر بھی در حقیقت ان کی اس ہائی اینڈ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کو بتا رہا ہے کہ وہاں پر جب 3 چیزیں لا کر رکھی گئی تھی تو امام نے فرمایا کہ بیٹی کب سے میں نے 2 یا 3 چیزوں کے مل کے، ایک دودھ تھا، ایک جو کی روٹی تھی، 3 چیزیں جناب، کب میں نے 3 کو ساتھ ملا کر تو آج تک کبھی نہیں کیا۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا امام کی سادگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر بات یہ ذہن میں رکھی جائے کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ہائی اینڈ ورژن بتانا ہے کہ یہ ایکسٹریم کیپیبلٹی جو خدا نے دی ہے انسان یہ کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس میں یہ پیغام نہفتے ہیں کہ جب اپنے نفس کی باری آئے تو پھر منیمم پر گزارا کیا جائے، جب اپنے نفس کی باری ہے، لیکن جب عطا کرنے کی باری آئے تو حسن مجتبیٰ کے دسترخوان کی طرح جو کچھ ہو اس کو لٹا دینے کی کوشش کی جائے۔ وہ جو ایک رقص آیا اور اس نے امام علی کرم اللہ سے کہا کہ میں نے کھانا کھانا ہے، تو آپ نے ان کو جس جگہ پہ بھیجا وہ ذرا واقعہ سنائیے کہ وہ اپنے کھانے کو وہاں پہ اپنے ساتھ جو تھا وہ سنبھال بھی رہا تھا کہ میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ایک شخص کے متعلق ملتا ہے کہ وہ آیا
امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دسترخوان پر کھانا پیش کیا گیا. وہ کھا رہا تھا اور ساتھ میں بچا رہا تھا. امام نے دیکھا تو امام آئے, امام نے فرمایا اے بندہ خدا, جتنا تیرا جی چاہے دل بھر کے کھاؤ, کوئی ممانعت نہیں, جب تک تم نہیں کھا لیتے سفرہ پہن رہے گا, یہ چھپا کیوں رہے گا؟ اس نے کہا مولا حقیقت یہ ہے کہ جب میں وارد مدینہ ہوا تھا میں نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا کہ جس نے رہنمائی کی تھی کہ وہاں پر چلے جاؤ دسترخوان میں تمہیں کھانے کے لیے وسیع انتظام ملے گا, جس نے امام حسین کے گھر کا راستہ دکھایا, امام حسن مجتبیٰ کا. اور فرمایا کہ مولا میں نے دیکھا کہ وہ پانی میں بھگو کے خشک جو کی روٹی کھا رہے تھے, تو اب میں یہ کھانا بچا رہا ہوں کہ جا کر ان کو دے سکوں. امام حسن مجتبیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے. امام نے فرمایا ان کی فکر نہ کر, وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب ہے, یہ سارا کچھ ان کا ہے, لیکن وہ اسی پر راضی ہیں جنہوں نے تجھے یہاں کا وراثہ دکھایا. تو پھر وہی بات ہے کہ اپنے پر آئے تو خشک جو کی روٹی کو پانی میں بھگو کے کھاتے ہیں, جب عطا کرنے کی بات آتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ دسترخوان وسیع ہوتا ہے عطا کرنے کے لیے. تو یہی پیغام در حقیقت اگر فارمولے کے طور پر لے لیا جائے کہ بندگان خدا جو کچھ آپ اپنے گھر میں کھاتے ہو تصور یہ کرو کہ یہ منیمم ہے, اس کے ایکول نہیں, منیمم ہے, وہ منیمم ہے, اس لیے کہ کم سے کم خود کھاتے تھے نا امام, یہ منیمم ہے. اس سے بڑھ کر دینے کی سوچو گے تو در حقیقت اس راستے کے راہی بنو گے. واہ, بہت اچھے. جو گھر میں کھاتے ہو اس سٹینڈرڈ کا نہیں میں کہہ رہا ہوں, واہ. اس سے جب بہتر دینے کی سوچو گے تو اس راستے کے راہی بنو گے کہ سنت ائمہ پر چلتے ہوئے ہم بھی چاہتے ہیں کہ جب عطا کریں تو اپنے لیے منیمم اور دوسروں کے لیے میکسیمم. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو لوگ اب اولڈ فیشن اعتراض کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں نیاز اور تبرک کے ایڈوانس ہونے پر کہ پرانے زمانے میں تو ہم یہ کھایا کرتے تھے, تبرک ہوتا تھا, تو آج کے زمانے میں بندگان خدا اعتراض نہ کیا کریں. کتنا بڑا اعتراض ختم ہو جاتا ہے ایک دم کہ دینے میں فضیلت کرو اور کھانے میں رخصت کرو. تو امام علی ابن ابی طالب خود جو ہے خشک روٹی جو کی پانی میں ڈبو کر کھا رہے ہیں, امام حسن مجتبیٰ اسی زمانے میں اس دور کا بہترین دسترخوان بچھا کر جو ہے نا فقراء اور مساکین میں تقسیم کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے امام کا یہ عمل جو ہے نا وہ سنت ہے. میں وقفے پہ جاؤں گا, دوبارہ آتا ہوں, یہ جو سوال پوچھتا ہوں, یہ جو لنگر ہے اور یہ جو رزق ہے یہاں پہ, جسے کہتے ہیں نا کہ دانے دانے پہ آپ کی مہر ہوتی ہے, یہ بات کتنی سچ ہے؟ دانے دانے پہ آپ کی مہر ہوتی ہے. ہم کہاں سے, پاکستان سے چلتے ہیں اور یہ جو چاول کا دانہ ہے اس پہ ہماری مہر لگی تھی, اور اس دانے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قبول کیا تھا کہ ہم یہاں آئیں, امام حسین کے روضے پہ بیٹھیں, دسترخوان پہ بیٹھیں, یہاں پہ علامہ صاحب کے ساتھ گفتگو کریں اور امام حسین کے دسترخوان پہ اس رزق سے استفادہ کریں.